مشہور نعت خواں، اور حضور نے خود فرمائش کر کے حضور اپنی نعت خود سنا کرتے تھے ان سے. اور اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی رضی اللہ. بلکہ حسان بن ثابت جب سرکار کی بارگاہ میں نعت پڑھتے نا، حضور خوش ہوتے، اتنے خوش ہوتے سرکار کہ آپ اپنی چادر بھی انہیں عطا فرما دیتے، لے تحفہ ہے تیرے لیے. اور حضور ہاتھ اٹھا کر حضرت حسان بن ثابت کو دعا بھی دیتے تھے، اور حضور کی دعا سنے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. سرکار دعا علیہ السلام نے نا حضرت حسان کو دعا دی، عرض کی یا اللہ اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے، جبریل کے ذریعے حسان کی تائید فرما. مطلب کیا تھا؟ یا اللہ حسان جو کہتا ہے کہ آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کو ایسا پیدا کیا گیا گویا جیسے آپ خود فرمائش کرتے گئے، اللہ آپ کو بناتا گیا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اگر فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ہر عیب سے آپ کو اللہ نے پاک پیدا فرمایا، اور جیسے آپ فرمائش کرتے گئے اللہ ویسے آپ کو بناتا گیا. اب حضور کی بارگاہ میں حضرت حسان ان لفظوں میں حضور کی تعریف کر رہے ہیں، اور حضور کیا کر رہے ہیں؟ خوش بھی ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ تو بھی ان کے جبریل کے ذریعے تائید فرما، کہہ دے کہ جو کچھ حسان کر رہا ہے یا اللہ تیری بھی یہی مرضی ہے. اس کی تائید میں یا اللہ تو بھی کہہ دے جیسے حسان کہتا ہے باقی بات سچی ہے، ایسا ہی ہے جیسا یہ کہہ رہا. اب حضور خوش ہو رہے تو یہ دعا دے رہے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں کہ سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کی گئی تو حضور خوش ہوئے، حضور کی بارگاہ میں بعد وصال بھی حضور کے غلام نعتیں پیش کرتے رہے، اور حضور اس کو بھی خوش ہو کر سنتے رہے. چھٹی صدی ہجری میں حضرت مصلح الدین شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عاشق تھے حضور کے، نعتیں لکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. بڑا مشہور آپ کا کلام ربائی ہے بلغ العلا بکمالہ. آپ نے حضور کی محبت میں یہ ربائی لکھنے کی کوشش کی. ربائی میں ہوتے 4 مصرے، آپ نے 3 لکھ لیے، اور چوتھے کی آپ کی جستجو تھی کہ وہ ان تینوں سے بڑھ کر ہو کوئی مصرا. اور عام طور پر شاعر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو چوتھا مصرا ہو نا سب سے بڑھیا ہو، اور اس پر اصل میں داد دی جاتی ہے شاعر کو. تو اب ان کی جستجو تھی کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، 3 مصرے بھی بڑے اعلیٰ ہیں اور چوتھا ان سب سے اعلیٰ ہو. ابھی جستجو میں نا یہ پریشان ہیں، بڑی سوچ کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا اعلیٰ جملہ مل جائے، کوئی اعلیٰ الفاظ مل جائیں. الفاظ انہیں ملے نہیں، اصل میں ان کی قسمت کھلنے والی. اب یہ پریشان میں پھر رہے. ایک رات اسی پریشانی میں آپ سوئے اور سرور انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ نے آ کر نہ فرمایا مصلح الدین ذرا سناؤ وہ جو ربائی ہماری لکھی ہے. حضور وہ مکمل تو ہوئی نہیں، سرکار نے فرمایا سناؤ تو صحیح. آپ اب ذرا غور فرمائیں، جب حضور کو سامنے پا کر جن کے لیے لکھا وہ سننے خود آ جائیں تو کتنا زبردست خوشی ہوئی ہوگی حضرت مصلح الدین شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کی تو خوشیوں کی معراج ہو گئی ہوگی کہ جن کے لیے لکھ رہا ہو وہ خود آ گئے فرمائش کر کے سن رہے. تو سرکار نے فرمایا پڑھو. اب حضور کی بارگاہ میں یہ پڑھ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب یہ پڑھ کر چپ ہوئے. سرکار نے فرمایا شیخ سعدی لکھو آگے صلو علیہ وآلہ، درود ہو ان پر بھی اور ان کی آل پر بھی. تو اب حضور خواب میں آ کر بھی اپنے عشاق، اپنے نعت لکھنے والے کو داد دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. گویا قیامت تک جو حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں حضور کی سب پر نگاہ، حضور کی نگاہ. حضور خوش ہو رہے ہیں. تو جس عمل سے حضور خوش ہوں وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ حضور خوش ہو رہے ہیں اس بات سے. اور تیسرا کام میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ علماء حضرات قرآن پاک سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کچھ نہ کچھ نصیحت کی باتیں پیش کرتے ہیں، اور اصل مقصد ہوتا ہے حضور کی باتیں کرنا، سننا اور سنانا. اور عشاق کو حضور کی باتیں سن کر ذوق آتا ہے، لطف آتا ہے، مزہ آ جاتا ہے.
اور یہ کام حضور کے غلام کیا کرتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ تھی نا، تو غلام اپنے گھروں سے نکل کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کا جلوہ بھی دیکھتے، حضور کے اقوال بھی سنتے، دل ٹھنڈا کرتے، خوش ہوتے۔ جب حضور کہیں جانے کا ارادہ فرماتے تو ہجوم ساتھ ہو جاتا کہ جاتے ہوئے بھی حضور کو دیکھتے جائیں گے، آتے ہوئے حضور کو دیکھتے جائیں گے، حضور کے منہ سے پھول نکلیں گے، ان کو بھی ہم پاتے جائیں گے، لذت لیتے۔ اور جب حضور کا ہو گیا نا وصال، تو اب صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اب حضور کی یاد میں تڑپتے اور ایک دوسرے سے فرمائش کرتے، مل بیٹھتے ایک دوسرے سے فرمائش کرتے، یار کو حضور کی بات تو سنا۔ ایک سنا لیتا، یار تو کو حضور کی بات تو سنا۔ دل خوش کرتے اپنا حضور کی باتیں کرتے سنا کے۔ بلکہ جب دل نہ بھرتا تو حضور کی ازواج مطہرات کے دروازوں پر بھی دستک دیتے اور کہتے کہ حضور کی کوئی باتیں تو سنائیے۔ اب کتنا شوق ان میں تھا حضور کی باتیں سننے کا۔ تو یہ گویا صحابہ کرام کی سنت ہے، مل جل کر بیٹھ کر حضور کی باتیں کرنا، سننا اور سنانا، صحابہ کرام کا دل۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو اتنا شوق تھا، آپ مدینے کے راستوں پر جا کر بیٹھتے، جو دوسرے شہروں سے آتے تھے نا، ان راستوں پر جا کر بیٹھتے، اور جو شخص نیا شہر میں داخل ہوتا نا، اس سے مصافحہ کرتے، ملتے اور پوچھتے، تو نے حضور کو دیکھا تھا؟ اگر وہ کہتا کہ یار میں بد نصیب ہوں، میں سرکار کا دیدار نہیں کر سکا، ابو ہریرہ اس کا ہاتھ پکڑتے اور پاس بٹھا لیتے، فرماتے بیٹھ، میں تجھے حضور کی باتیں سناؤں۔ اب مقصد کیا ہوتا ہوگا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مقصد یہ تھا حضور کی باتیں سنیں گے دل خوش ہوگا۔ اب ایسا حضور کا تعارف کرتے ان لوگوں کے سامنے، حضور کے ابرو ایسے تھے، سرکار کی پلکیں ایسی، حضور کے لب مبارک ایسے تھے، رخسار ایسے، حضور کی رنگت ایسی تھی، ایسے مزے لے کر باتیں بتاتے کہ جس کو وہ سمجھاتے نا، وہ پھر کہتے کہ اب تو لاکھوں کے مجمع اگر حضور آ جائے تو میں پہچان لوں گا یہ حضور ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، لاکھوں کے مجمع میں جب سننے والا کہتا ہے میں پہچان لوں گا، سن کر پہچان لوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے غلام حضور کا تعارف ہی اسی طرح کرواتے تھے کہ بندہ سمجھ لیتا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، حضور جیسا کوئی نہیں۔ تو یہی ہے میلاد میں ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں، تو اس میں بری بات کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان گندی باتوں میں مبتلا ہو کر سود کھانے سے، گندے مناظر آنکھوں سے دیکھنے سے، گندی باتیں کانوں میں سننے سے نحوست چھا جاتی ہے، اور پھر جو درست بات ہوتی ہے وہ غلط نظر آتی ہے، جو غلط ہوتی ہے وہ درست نظر آتی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے، بولنا بند کرنے ذرا توجہ سے سن لے اس بات کو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، شیاطین ہیں، شیطان کی اولاد ہر شخص پر مسلط ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا روزانہ 360 بار شیطان ہر شخص کے دل پر ضرب لگاتا ہے، گناہ کی طرف متوجہ کرواتا ہے، لذت گناہ دلواتا ہے وہ ہر شخص پر۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہ شیطان کی ضربیں نہ ہوتی تو آدمی دن کے وقت فرشتوں کو پرواز کرتا دیکھتا۔ اصل انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ شیطان کا اثر نہ ہوتا اس کے دل پر تو دن کے وقت پر فرشتوں کی پرواز۔ اب دن کے وقت حضور نے کیوں فرمایا کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق۔ عام طور پر یہ جو چاند ستارے ہیں نورانی چیزیں ہیں، یہ رات میں ہی نظر آتی ہیں، دن میں نظر نہیں آتی۔ لیکن حضور نے ارشاد میں اصل انسان اگر اصل انسان ہوتا، شیطان کے اثر سے پاک ہوتا، تو رات کا انتظار کیے بغیر دن کے اجالے میں فرشتوں کا نظارہ کرتا ہے۔ اور اسی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بزرگوں کے تصرفات کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، بزرگوں کے تصرفات کا اسی لیے انکار کر بیٹھتے ہیں، ہم پر یہ گناہوں کی نحوست جو چھائی ہوئی۔ اور کامل اولیاء جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے اثر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لذات دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس لیے وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم جیسا نہیں دیکھ سکتا، وہ سن لیتے ہیں جو ہم جیسا نہیں سن سکتا۔ ایک مثال اس کی دے رہا ہوں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بڑا پریشان ہوں، میری اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے میری۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یوں ہی سر جھکایا، پھر سر اوپر کیا، فرمایا یار لوح محفوظ پر تیری اولاد لکھی ہی نہیں ہوئی،
اب بیٹھے ہوئے تو وہی ہیں، سر بھی اوپر نہیں اٹھایا، وہی بیٹھے سر جھکا لیا. میں لوح محفوظ پر تو تیرے نصیب میں اولاد لکھی ہی نہیں ہوئی. اب وہ بندہ بھی عقیدت مند تھا. اس نے کہا حضور اگر لکھی ہوتی پھر آپ کے پاس کیوں آتا؟ میں آپ کے پاس آتا کیوں تھا؟ میں آپ کا اسی لیے تو آیا ہوں، میری اولاد نہیں. آپ کو اس پر رحم آ گیا. اب میں چل پھر اٹھو ذرا میرے پیچھے آ جاؤ. پیچھے بلا، فرمایا میری پیٹھ کے ساتھ پیٹھ ملا لو. پیٹھ کے ساتھ پیٹھ ملا، فرمایا ذرا رگڑو. پیٹھ کے ساتھ پیٹھ ملا کے رگڑا. آپ نے فرمایا چل میرے سلب میں سے ایک بیٹا میں نے تجھے دے دیا. اس کے بعد شخص کا ایک بیٹا پیدا ہوا، ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی وقت کا غوث بنا. غوث اعظم کے اپنے بیٹے جیسے ولی اللہ تھے، اس شخص سے جو بیٹا ہوا وہ بھی ولی اللہ ہوا. تو یہ اولیاء اللہ کے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، آلودگیوں سے اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو محفوظ کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تصرفات عطا فرماتا ہے، پھر وہ اسرار خدا بندی سے واقف کر دیے جاتے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہے جو ہم حضور کے قیل و قال کو برا جانتے ہیں نا، ہم کہلاتے بھی انہیں کی امتی اور ان کے تذکرے کے رہے برا بھی سمجھتے ہیں. تو ایک نحوست ہمارے حرام روزی کی، حرام دیکھنے کی، حرام سننے کی یہ بھی ہے. ایک یہ وجہ ہے، بڑی مین وجہ ہے. ورنہ ہم گانے گاتا کسی کو دیکھ کر تھپڑ مارتے ہیں، اس کو کیوں برائی کر رہا ہے، حالانکہ اس کے تو واضح حضور کے ارشادات ہیں. بلکہ جنہیں اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، جنہیں میلاد اچھا نہیں لگتا تھا، ان کی اپنے گھر اگر خوشیاں ہو جائیں نا، وہاں بھی طوائفیں ناچتی ہیں، وہ برا نہیں لگتا. ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، گانے چلتے ہیں، نہیں برے لگتے. حالانکہ حضور اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ گانا ڈاک ہے زنا کی، یہ زنا میں مبتلا کرتا ہے گانا. لیکن ہمارے خوشی کے موقع پہ چلتے ہیں، سب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خوشی کو روز آتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں انما الاعمال بالنیات، اگر نیت اچھی ہے صلہ اچھا ہے، نیت اچھی ہے عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور اس کی تھوڑی سی ایک مثال عرض کروں، انشاءاللہ ہم سب کو اس پر مزہ آئے گا اور دل کرے گا انشاءاللہ ہم ساری زندگی حضور کا میلاد نہیں چھوڑیں گے. بات سنیں، اب علماء سے ہم سنتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے قرآن میں روکا نہ ہو، سرکار دو عالم صاحب کی حدیث میں اس کو منع نہ کیا گیا ہو، حرام نہ کہا گیا ہو، وہ کر لینا جائز ہے، درست ہے، اس پر اجر ہے، اچھی نیت سے کرو ثواب ہے. اب میں آپ کو ایک بات ایسی بتاتا ہوں جس کو حضور نے منع بھی کیا ہے، غلاموں نے حضور کی محبت میں پھر بھی کیا ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ نبی اکرم علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو کا